کہ ہم لوگوں کو دین کی بات بتائیں اور اللہ اس کے رسول کی فرامین کی طرف بلائیں۔ اب اس پر اگر لوگ علماء کرام کو گالیاں دیں یا ان کی گستاخیاں کریں یا ان کا مذاق اڑائیں، ان سے بغض رکھیں اور طرح طرح سے ان کی بے عزتی کریں، تو ان فتنوں کے چکر میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے، اور ان کی پرواہ کیے بغیر علماء کو دین کا کام ہر حال میں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالی قبر و حشر میں ضرور دے گا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں کچھ کام سے کسی مقام پر گیا تھا، تو کچھ وہاں لونڈے جنہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتا، مجھ کو دیکھتے ہی فوراً بول پڑے کہ اب کی زوردار ماتم کیا جائے گا، اب کی جم کے ماتم کیا جائے گا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اپنے قوم کے بچے اپنی ہی قوم کے علماء کو اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی۔ ہم تو کہتے ہیں بھیا ماتم کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، نئی نئی چیزوں سے کرو، تلوار چھری پھینک دو، بندوق سے کرنے لگو، ایک ورلڈ ریکارڈ بناؤ کہ ایسا ماتم کسی نے دنیا میں کیا ہی نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا مقصد، ہمارا کام جو ہے وہ دین کی تبلیغ ہے، ہم پر بتانا فرض ہے۔ اب لوگ چاہے مذاق اڑائیں چاہے گستاخیاں کریں، اس سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ بدبخت کہتا کیا ہے کہ اب محرم شروع ہونے والا ہے اور مولوی برساتی میڈک کی طرح نکلیں گے اور یہ حرام ہے وہ حرام ہے یہ کہنا شروع کر دیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال میں نے تو کچھ بولا نہیں، میں نے سوچا یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ لوگوں نے تو علماء کرام، صالحین، شہداء اور بڑے بڑے متقی پرہیزگار، یہاں تک کہ لوگوں نے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، ہمارا کیا شے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائی ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر صریحاً فرما دیا ہے کہ تم کیا چیز ہو، بڑے بڑے پیغمبروں کو لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 70 صالحین کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ برائی سے باز رکھنے کا حکم دیتے تھے اور نیکیوں کا حکم کرنے کا، نیکیاں کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب بتائیے آپ 45 نبیوں اور 170 صالحین کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے۔ تو اس بات سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے کہ فلاں ہم سے ناراض ہو جائے گا یا فلاں چندہ نہیں دے گا، فلاں نذرانہ نہیں دے گا، فلاں اپنے پروگرام میں نہیں بلائے گا، فلاں سلام نہیں کرے گا۔ اس بات سے بالکل نہیں نالا ہونا چاہیے۔ حق بولو، شریعت کی بولو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی ساتھ نہ دے تمہارا اللہ اس کا حبیب ساتھ دے۔ تم اپنا کام کرو، رب اپنا کام کرے گا۔ ابن عساکر نے المستسقى فی الفضائل الاقصی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں دمشق میں ایک بادشاہ تھا حداد بن حدار، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور پھر وہ اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا تھا اپنے پاس بیوی بنا کر۔ تو فتویٰ مانگا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تسلیم سے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا بغیر حلالہ کے وہ تجھ پر حرام ہے، بغیر حلالہ کے وہ تجھ پر حرام ہے۔ اب اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی، اتنی ناراض ہوئی کہ بادشاہ سے اجازت طلب کر لیا کہ ایسے لوگوں کو مار دینا چاہیے جو ہم لوگوں کو جدا کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے اس نے اجازت مانگی، اور جب آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو حالت سجدہ میں آپ کا مقدس سر کاٹا گیا، اور سر کاٹ کے تشت میں سجا کے اس بدبخت عورت کے سامنے لایا گیا
اور جب پردہ ہٹایا تو کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی تھی، بدبخت عورت، تو بغیر حلالہ کے تو اپنے پہلے شوہر پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت یا علیہ السلام کا کٹا ہوا سر بول رہا تھا، حق بول رہا تھا۔ پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اس پر عذاب نازل کیا، وہ سر سمیت زمین میں دھس گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق بولو اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہی بولو۔ جب بڑے بڑے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم اور آپ کیا شے ہیں؟ اس لیے حق بولتے رہو، لوگ راضی ہوں کہ ناراض ہوں، لوگ اچھا کہیں برا کہیں، اس سے کوئی فتنوں کے چکر میں پھنس کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اس انسان کو جو اچھائی کی طرف بلائے برائی سے روکے، کبھی بھی ان کے چکر میں پڑ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ لوگ قدر کرتے ہیں کریں، لوگ نہیں قدر کرتے نہ کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم کیا وہ کیا ان کی قدر کریں گے؟ ان کی قدر تو اللہ رب العزت عرش والا کرتا ہے، مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت اللہ۔ اس لیے کبھی بھی حضرت عبیدہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن یا رسول اللہ سب سے سخت اور سب سے بڑا اور سب سے دردناک عذاب کس کو دیا جائے گا؟ آقا فرماتا رجل قتل نبیا او من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، اس شخص کو جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا اس آدمی کو، اس شخص کو سب سے دردناک عذاب دیا جائے گا جس نے اس شخص کو مارا یا قتل کیا تو لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، نیکیوں کی دعوت دیا گیا۔ سب سے دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اس لیے اس پر بالکل لالا نہ ہو اور اس پر بالکل اپنے دل پر اثر نہیں لیا جاتا۔ جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ وقت بہت نازک ہے اور کم بھی ہے، اس لیے میں جلدی سے اپنی بات کو رکھ کر گزر جاؤں۔ تھوڑا ٹائم ادھر ادھر بھی ہو تو اس پر کسی کی ماتھے پر شکنے نہیں آنا چاہیے، چونکہ بات ایسی چیزیں ہیں جن کا سننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور یہ اختلاف ان کی اپنی عبادت میں تھا جو اپنے نفس کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے اور مشرکین یہ لوگ دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ وکانوا شیعا، وہ مختلف فرقے میں بڑھ گئے۔ آپ دیکھیں آدم سے لے کر اب تک جو دین چلا رہا ہے وہ صرف ایک دین ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، دین اسلام کہا جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے سرمست میں مست ہیں، کوئی اپنے گرو کے چکر میں پڑا ہے، کوئی بابا کے چکر میں پڑا ہے، کوئی جو ہے ڈھول کے چکر میں پڑا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں ماتم کے چکر میں پڑا ہے، کوئی مرثیہ کے چکر میں پڑا ہے۔ سب اپنا اپنا ایک گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے، کوئی کسی کے نہیں سنتا ہے۔ اور بالخصوص اس مہینے میں تو زیادہ مفتی ہو جاتے ہیں، علامہ مفتی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک دین اسلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں 73 فرقے ہو گئے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ فرقہ جو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر عمل کرے گا وہی جنت میں۔ اتنی گمراہی بڑھ گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس زمانے میں جب آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی وصال کے بعد 71 فرقے ہو گئے، ایک فرقہ جنتی سب جہنمی۔ کیوں؟ اس لیے ایک فرقہ ایسا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر عمل کیا کرتا۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ جنتی جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث پاک ہے، اس کو بتانا چاہیے، لوگوں کو جاننا چاہیے۔ سارے فرقے جو اصولی فرقے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کیا کہتے ہیں شام کے علاقے میں گیا، میں نے شام کے علاقے میں گیا تو وہاں میں نے 100 مذہب ایسے دیکھے جن کا 73 فرقے سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ فرقے، اصولی فرقے 6 ہیں، اور ان میں سے کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے ارب، کتنے خرب چل رہے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں۔
اصولی فرقے 6 یہ جان لیں: تشبیہ، تعطیل، جبر، قدر، رفع، نواسب۔ اس میں صرف ایک کا میں ذکر کروں گا جو ضروری ہے، باقی کا ذکر ہوگا تو ویسے بھی ٹائم نہیں ہے۔ روافض، جس کو رافضی کہا جاتا ہے، شیعہ، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کو گالی دینا، حضرت مولا علی کو خلیفہ تسلیم کرنا بلا فصل، اور کہتے ہیں جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کیا وہ سب کے سب مشرک اور کافر ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارا نوجوان آج کتنا اس کی طرف بھگ رہا ہے، اس فرقے کی طرف۔ سب سے زیادہ فساد اسی فرقے نے برپا کیا ہے، اور ہمارا اکثر نوجوان اسی طرف بھگتا ہوا چلا جا رہا ہے، ماتم بھی کرتا ہے، مرثیے بھی پڑھتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات کرتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں یہ کن چیزوں نے رائج، کن لوگوں نے رائج کیا ہے، کن لوگوں نے رائج کیا؟ کوئی تم سے پوچھ لے کہ شیعہ مذہب کا بانی کون ہے تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ شیعہ مذہب کب سے شروع ہوا تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس ہم نے اور آپ نے نوجوانوں نے دیکھ لیا کہ اس میں یار مزہ ہی مزہ ہے، بس کوٹو پیٹو، اس کے بعد میں دکھاؤ کہ سینہ کتنا مضبوط ہے، ہم کتنے اچھے ہیں، کتنے پیارے ہیں، اپنی مہندی لے کر چلو، اپنا وہ لے کر چلو، وہ لے۔ اور نوجوان کو اتنا ورغلا دیا گیا ہے کہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں، کسی کی نہیں سنتے، چاہے جتنا بڑا عالم بلا لو کسی کی نہیں سنیں گے۔ اپنا کرنا ہے تو اپنا کرنا ہے، نہ جانے کون سا بھوت سوار رہتا ہے محرم الحرام۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا بدل کے رکھ دیا ہے کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ان بد مذہبوں کے چکر میں اگر جان لو ان کی حقیقت کیا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ان سے بولنا تو دور، ان کی طرف آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں۔ ان کی تاریخ پڑھو کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ اصل تاریخ جو شیعہ لفظ ہے یہ جماعت اہل سنت کے لیے تھا حضور کے زمانے میں۔ ہم شیعہ تھے، ہم آپ حضرات شیعہ تھے، جس کو اس زمانے میں شیعہ اور شیعہ اولا بولا جاتا ہے۔ کبھی پتا تھا آپ کو کہ آپ شیعہ تھے؟ پہلے شیعہ اولا لقب جماعت اہل سنت کا تھا، لیکن جب شیعوں نے اور رافضیوں نے اس کو لے لیا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا، اب ان کی طرف سارا چلا گیا۔ اب یہاں ایک بات جان لیں کہ اس کا بانی کون ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ شیعہ مذہب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے یہ فتنہ شروع ہوا، اور اس کا ماسٹر مائنڈ، اس کا بانی اور اس کا دادا اور اس کو بنانے والا کوئی اور نہیں، عبداللہ ابن سبا یمنی ہے، یہودی یمنی۔ یہ جب پروپیگنڈا ہوا حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی سے لوگوں نے مطالبہ کیا جنگ کرنے کا وغیرہ، یہ سب ہونا شروع ہوا۔ اب اسی پروپیگنڈے میں اس بدبخت نے عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان یہ مشہور کیا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اہل بیت کو چاہنے ماننے والا ہے تو ہم لوگ ہیں، اپنے آپ کو مشہور کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا یار بڑا چاہنے والا ماننے والا ہے تو لوگ اس کی طرف کھینچتے ہوئے چلے گئے، اور جب کھینچتے ہوئے چلے گئے تو اس نے پھر خاص لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ بلانے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ راز کی بات ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیے، اور راز کی بات یہ ہے آپ جان لیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے، یہ مقام ان کا یہ ہے جو حدیث اور قرآن حضرت سیدنا مولا علی کی متعلق ان کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا ان تمام حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو اپنی طرز پر، اپنے طور پر اس کی تشریح کر کے لوگوں کے دماغ میں بھرنا شروع کیا۔ جب اچھی طرح بیٹھ گیا تو پھر جو خاص لوگ تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے دل میں بات ڈالی یہ کہ آپ جان لیں کہ حضور کے وسیع مولا علی ہیں، سب سے خاص علی ہے حضور کے، اور حضور نے خلافت کا وعدہ حضرت علی سے کیا تھا، اور قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کہتا اس قرآن کی آیت سے علی کی خلافت ثابت ہے۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، جب بیٹھ گئے تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد جب شروع ہوا، حضرت مولا علی کو جب بات پتہ چلی آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے ان کو شرعی سزا بھی دی اور ان کو مارا بھی اور ان کو تعذیر بھی کیا، ان کو ڈانٹا بھی وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد بھی یہ لوگ باز نہیں آئے. پھر یہ ہوا کہ عبداللہ ابن سبا نے جو بڑے خاص لوگ تھے ان کو اپنے گھر بلایا اور ان سے کہتا ہے کہ ایک راز کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو, راز کی بات, یہ کبھی کسی سے کہنا مت, یہ بھید کی بات ہے, کبھی نہ کہنا. اگر کبھی یہ کہنے کی ضرورت پڑے تو میرا نام بھی نہ لینا. ان سے قسم کھلوایا, ان سے وعدہ لیا. وعدہ لینے کے بعد جب تمام چیزیں ہو گئیں تو کہنے لگا ایک بات جانتے ہو کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علی سے ظاہر ہوتی ہیں, وہ کسی بشر کی بات نہیں ہے, بشر کے بس کی بات نہیں. کہا وہ کیا؟ ان لوگوں سے کہنے لگا کرامتیں, غیب کی خبریں دینا, مردے جلانا, حقائق الہی بیان کرنا, حاضر جواب اور عبارت و الفاظ میں فصیح و بلیغ ہونا, زہد و تقوی اور شجاعت, اور ایسی طاقت و قوت نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. جانتے ہو علی کون ہے؟ سب لوگ کہنے لگے ہمیں بتائیے علی کون ہے. تو یہ عبداللہ ابن سبا خبیث کہتا ہے جان لو علی کے اندر خواص الوہیت ہے معاذ اللہ, جو لباس بشریت میں جلوہ کر رہے ہیں. وہ کہتا فعالم ان علیًا هو الالہ لا الہ الا ہوا, جان لو علی خدا ہے اور علی کی سوا کوئی خدا نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ, بولیے معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ. اب یہ لوگوں کے دماغ میں بھرنے لگا کہ علی خدا ہے. بہت سے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے معاذ اللہ. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت مولا علی کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے گروہ کو جلانے کو دھمکایا, انہیں مارا اور انہیں مدائن بھیج دیا, شہر بدر کر دیا شہر سے. لیکن پھر بھی وہ اپنے کام میں مشغول رہے. ادھر مولا علی باغیوں سے جنگ میں مشغول رہے, ادھر وہ اپنا کام کرتے رہے. اسی طرح شیعہ مذہب ہر طرف پھیل گئے. اب بتاؤ ذرا یہ کتنا گندا اور گھناؤنا مذہب ہے کہ ہمارا نوجوان کی پیچھے 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 ٹہلتا ہے. محرم آگے سوچتے ہیں جب تک ماتم کر نہ لیں تب تک وہ حسین کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب تک مہندی نکال نہ لیں ان کے گاؤں سے بلائیں نہیں جا سکتی ہیں. ہمیں جا کر دیکھ لو جہاں جہاں مہندی نکلتی ہے سب سے زیادہ خرافات وہیں ہوتی ہیں. کتنے بے شرم لونڈے جا کر کے وہاں پر گاؤں میں اور پڑوس کے گاؤں میں جا کر وہاں پر صرف عشق بازیاں اور نہ جانے کتنے خرافات جا کر کرتے ہیں بدبخت. امام حسین کے نام پر امام عالی مقام کی اس محرم الحرام کو بدنام کیا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ان کے چکر میں کبھی نہ پڑیں, ان کے چکر میں کبھی نہ پڑے. ان کی حقیقت بڑی ہی خوفناک ہے. ہمارا کوئی سنی ان سے واقف ہی نہیں ہے, صرف یہ جانتا ہے بھائی صاحب بس ماتم کر لو, مہندی نکال لو, اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے, اسی میں ہم سب. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں, ہم کرتے نہیں ہیں, مگر یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم جاتے ہی نہیں. جائیں گے, مہندی نکلے گی تو سب جائیں گے. دونوں میں نہیں ہوتی ہے کچھ, الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن دونوں کے اکثر لوگ جائیں گے. ارے جب نہیں ہوتا ہے, نہیں کرتے ہو, اور یا پھر عقیدہ بھی اچھا ہے آپ کا, آپ اس چیز کے خلاف ورزی بھی کرتے ہو, تو جاتی کیوں ہو آخر, جانے کیا ہے؟ بات یہ تو ہوئی نا کہ آپ پسند کرتے ہو تب تو جاتے ہو, یا پھر اگر پسند نہیں کرتے تو مزے لینے جاتے ہو. دونوں چیزیں ناجائز و حرام ہیں. اس لیے جس چیز کو ناپسند کرو تو دل سے کرو, عمل بھی نہ ہو وہاں جانا بھی آپ کو نہیں چاہیے, قطعاً نہ جائیں آپ. درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اہل بیت اطہار کی محبت کا سب سے اچھا یہ درس ہے, یہ سبق ہے کہ آپ جب محرم آئے آپ جو ہے امام عالی مقام کے نام سے قرآن خوانیاں کرمائیں, ان کے نام کی مجلسیں کرمائیں اور ان کا ذکر سنیں, اور شروع سے آخر تک کہیں بھی اگر پروگرام ہو وہاں حاضر ہوں. آپ جانیں امام حسین کا مقام کیا ہے, ان کی فضیلت سنیں, ان کے لیے کیا کہتے ہیں ان کے نانا جان سے محبت کا عہد کریں اور ان کی شریعت پر عمل کریں. یہ سچی محبت ہے. مگر ہمارا سنی ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. وہ کہتا سب سے زیادہ محبت وہی کرتے ہیں کیونکہ حدیث ثقلین کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بها لن تضلوا بعد احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ و عترتی واہل بیتی. حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت.
اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے نہ قرآن کو پکڑا ہے نہ اہل بیت کو پکڑا ہے، ہم نے ان بدبختوں کو پکڑ لیا ہے جو قرآن کی بھی حرمتی کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی حرمتی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ جنتی ہو جاؤ، چاہتے ہو حسین تمہارا خیر مقدم میدان قیامت میں کریں، تو اہل بیت کا بھی دامن پکڑو مضبوطی کے ساتھ، قرآن کا بھی دامن پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ اور یہ لوگ اگر دعویٰ کریں تو ان کے دعوے کو کبھی نہ مانو کہ بدبخت شیعہ حضرات یہ تو قرآن کو اچھا مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں قرآن مکمل ہی نہیں ہے، جبریل کو لانا تھا علی کے پاس، بھول میں لے آئے نبی کے پاس، معاذ اللہ، کہتے ہیں قرآن میں اکثر آئے تھے تو کاٹ دی گئی ہیں۔ ایسا لگتا تھا سارے صحابہ کو بس ایک کام تھا کہ قرآن کھول کے بیٹھے اس میں کاٹا پیٹی کرنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں قرآن میں بہت سی آیتیں کاٹی گئیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اس سے پہلے ویلکا تھا، صحابہ نے اس کو کاٹ دیا، وقفوہم انہم مسلونہ کے بعد ان ولایت علی تھا، اس کو کاٹ دیا، خیر من الف شہر کے بعد ویلکا بنو امیہ تھا، اس کو کاٹ دیا، کف اللہ المؤمنین قتالہ کے بعد اب علی ابن طالب تھا، اس کو کاٹ دیا، سیعلم الذین ظلموا کے بعد آل محمد تھا، اس کو کاٹ دیا، لکل قوم ہادٍ کے بعد علی تھا، اس کو کاٹ دیا۔ ارے بدبختو، جس قرآن کو رب نے فرمایا کہ نازل میں نے کیا ہے، ذمہ داری میں نے لی ہے، ارے جس کی ذمہ اللہ لے لے پھر اس کا کوئی بال دیکھا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ امام سے بتائیں ایسی بدبخت قوم جو قرآن کی گستاخی کرے، اس کے پیچھے چلنا اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اعمال کو برباد کرنا کیا ہے نہیں ہے؟ اس لیے آپ جان لیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں اہل بیت کو مانتے ہیں، یاد رکھیں صرف علی کو مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین اور کچھ لوگوں کے علاوہ یہ کسی کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اکثر اولادوں کو توہین کرتے ہیں۔ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت سیدہ فاطمہ بس، اور بیٹیاں نہیں تھی، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ام کلثوم تھی کہ نہیں، حضرت رقیہ تھی کہ نہیں، حضرت زینب تھی کہ نہیں، یہ بدبخت کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی حضرت عباس بھی حضور کے خاندان کے ہیں، نہ ان کو مانتے ہیں نہ ان کے اولادوں کو مانتے ہیں، اور حضرت زید کو بھی نہیں مانتے، حضرت یحییٰ کو نہیں مانتے، حضرت جعفر کو نہیں مانتے، موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے، حسن مصنع کو نہیں مانتے، حسنیہ حسینیہ جو سادات ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، یا ایسے بدبخت ہیں کہ نہ یہ قرآن کے ہیں نہ اہل بیت کے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان کے پیچھے نہ چلو، جو یہ کام کریں وہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے حضور فرماتے ہیں انہوں نے ماتم ایجاد کیا، انہوں نے مہندی ایجاد کیا، انہوں نے دلدل ایجاد کیا، انہوں نے تمام خرافات ایجاد کیا۔ وہ فرمایا ایسا ایجاد کرنے والا جہنمی کتا ہے، اور جو ان کے پیچھے چلے اس کا بھی مقدر جہنم ہو جائے گا۔ فرمائے جہنمی کتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نہ چلو، چلنا ہے تو اپنی جماعت کے پیچھے چلو، تاکہ حسین بھی راضی ہو جائیں، حسین کے نانا بھی راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں، درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عراق کا مشہور عالم اور رہنما مقتدی الصدر کے معین نے ایک مضمون لکھا جس کا نام ہے ہم بے حیا قوم ہیں۔ اس نے خود مضمون لکھا ہے اور کہتا ہم بے حیا قوم ہے۔ وہ شیعو، اگر تم اپنی قوم کو بتاؤ گے تو کیا بتاؤ گے؟ تم کون سی قوم ہو؟ تم وہ قوم ہو کہ جس نے حسین کو بلا کے کربلا میں شہید کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ ایسی قوم ہے عباسی خلیفہ کے خلاف شاہجی رچ کر تاتاریوں کو بلا کر 18 لاکھ مسلمانوں کو مروانے والی یہ شیعہ حضرات کہ جن کے پیچھے ہم دم ہلا کے ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ معاذ اللہ، شام پر تاتاریوں نے حملہ کیا، ان کی مدد کرنے والے یہ شیعہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والا کنز الدولہ کون تھا؟ شیعہ تھا۔ اللہ اللہ، اور ہلاکو خان کا استقبال کرنے والا یہ کمال الدین بن بدر کون تھا؟ یہ شیعہ تھا۔ حاجیوں کو قتل کر کے سنگ اسود چرانے والا ابو طاہر کون تھا؟
جو شیعہ تھا بدبخت. اور اسلامی مراکز پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ جو شیعہ تھا. شام میں امریکہ کی مدد کرنے والا اور بشار سے مل کر لاکھوں مسلمان کو قتل کرنے والا، خلافت کی تحریک کا گلا گھونٹنے والا عراقی حکمران، ایرانی حکمران اور لبنان کے حزب اللہ کون تھے؟ یہ سب شیعہ تھے. برما کا مسلمان مارا جا رہا تھا تو ان کافروں کی مدد کرنے والا اور اس کی حمایت کرنے والا ابن نجار کون تھا؟ جو شیعہ تھا. اللہ اللہ. امہات المومنین مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کو گالیاں دینے والے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے کون ہیں؟ جو شیعہ حضرات ہیں، جن کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعلی انت و شیعتک فی الجنہ. اے علی تو اور تیرے چاہنے والے جنتی ہیں. اللہ اللہ. الا ان ممن یزعم انه يحبك اقوام يصغرون الاسلام يلفظونه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ، مگر وہ لوگ جو تیری محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ ایک قوم ہوگے جو ان زبان سے کلمہ اپنی زبان سے اسلام کی بے حرمتی کریں گے. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. آگے فرماتے لہم نبذ، ان کا ایک لقب ہے، یقال لہم رافضہ، ان کو رافضی کہتے ہیں. اللہ ان کو رافضی کہتے ہوں گے. یقال لہم رافضہ، ان کو رافضی کہتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجاہدہم فانہم مشرکون. حضور فرماتے علی ان سے جہاد کرنا ملیں گے تو وہ مشرک ہیں. قال علی، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ مل علامت فیہم، ان کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشہدون جمعۃ ولا جماعۃ ویتونون علی السلف. نہ وہ جمعہ میں حاضری ہوں گے، حاضر ہوتے ہیں ہوں گے، نہ وہ جماعت میں حاضر ہوں گے اور اپنے پچھلے والوں پر لعنت کریں گے. اب آپ ایمان سے بتائیں شیعہ کہاں جمعہ پڑھتا ہے؟ شیعہ جمعہ پڑھتا ہے؟ شیعہ جمعہ نہیں پڑھتا، جماعت نہیں کرتا اور اپنے سلف پر تان کرتے ہیں. ان کی تقریریں جا کر سنو. ہماری تقریروں پر انگلی اٹھانے والوں تو مولانا ان کو خراب نہ کہو، ان کو خراب نہ کہو. ان کی تقریریں جا کر سنو. وہ صحابہ کو اپنی زبان سے ایسی بھدی گالیاں دیتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے. نہ سمجھو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا ان کی گستاخیاں کرتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جن سے اے علی جہاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مشرک ہیں جو تیری محبت کا دعویٰ تو کریں گے مگر ان کے دل کے اندر کچھ نہ ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں وہ کام نہ کرو جس کام کے کرنے کی بنیاد پر ہمارا مصطفیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. ہم کان پکڑ لیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں. نہ ہم مہندی اٹھائیں گے، نہ مہندی دیکھنے جائیں گے، نہ ماتم کریں گے، نہ ماتم کی مجلس میں جائیں گے، نہ مرثیہ پڑھیں گے، نہ مرثیہ پڑھنے والوں کے ساتھ رہیں گے. اللہ کی عزت کی قسم یہ درد ہمارا ہے جو بولتے ہم ہیں، ورنہ ہم سے اور آپ سے